دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے اس پر روشنی ڈالیں. لاؤ کان عبادی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب. روایت یہ بھی آئی ہے گزارے والی، کوئی ایڈی پکی نہیں، اور علماء نے جوڑ جاڑ کے کیا جان کو شاگی. دیکھیں یہ جو روایت ہے، یہ لو نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے ہیں. ایک یہ روایت اس طریقے سے ہے. دو کتابیں اور میں حوالہ دے دیتا ہوں سننے والوں کو، المعیار والموازنہ ابو جعفر اسکافی کی، اور کنز العمال متقی ہندی کی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 581. اس کے اندر یہ روایت اس طریقے سے، اور اس سے اور بڑھ کے ایک دو آپ بھی سمجھ لیں، ایک دو مرحلے اور اوپر جا کے فضیلت بیان کی گئی حضرت عمر کی. لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، اگر مجھ محمد مصطفیٰ کو مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو مبعوث کیا جاتا. یہ روایت اس طریقے سے بھی موجود ہے. اور دوسرے یہی الفاظ، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لکان عمر بن الخطاب، عمر ابن خطاب ہوتے. وہ بات واضح ہے انشاءاللہ اس دو طریقوں سے. اچھا، اب میں بہت آسان کر کے، زیادہ میں حدیث کی جو اقسام ہے وہ، کیونکہ عوام الناس ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور وہ جو ایک تشویش ہے، جو ایک آتش ہے سب کے سینوں میں مومنین کے کہ یہ حقیقت کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. وہاں سے ایک طرف علماء کا شور ہے کہ مستند ہے، ہمارے عالم نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں کوئی مستند حدیث نہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہم علماء اہل سنت کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اس روایت کو حاکم نشاپوری نے نقل کیا، ہیثمی نے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، ابن عبد البر نے نقل کیا، عجلونی نے نقل کیا، صالحی شامی نے، سب نے اپنی مستند کتابوں میں نقل کیا اس روایت کو. اب میں جو پورا روایت کا سلسلہ سند ہے، سب کے اندر یہ سلسلہ سند موجود ہے. یہ جتنی کتب میں نے نام لی یہاں پہ، حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر، ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر، عجلونی نے کشف الخطا کے اندر، صالحی شامی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت نقل کی کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ حضرت عمر ہوتے. اب آئیے میں جو سلسلہ سند پہلے پڑھ لیتا ہوں کہ سند کیا ہے اس روایت کی. بہت غور و سماعت فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ کیا، یعنی کہ عجیب، بعض اوقات میں خود حیرت، انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ کیا مسلمان ایسے حضرات سے بھی روایت نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں. میں جو ساری گفتگو ہے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے دے کے میں انشاءاللہ گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. بھی روایت کا سلسلہ سند آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن دینار والحسن بن محمد النیسابوریان قدم علینا للحج قال حدثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد. یہ جو روایت ہے جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے شرح مذاہب اہل السنہ ومعرفت شرائع الدین والتمسک بالسنن. ابن شاہین کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198. اسی طریقے سے تقریباً سب نے، ہیثمی نے، متقی ہندی نے، ابن عبد البر نے، سب نے اسی طریقے سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن زیاد حدیث کر رہے ہیں، حدیث کو نقل کر رہے ہیں. اور کون؟ اور حسن ابن محمد، دونوں نشاپور کے ہیں. قدم علینا للحج، ابن شاہین کہتے ہیں کہ یہ حج کے لیے آئی ہے. قال، دونوں نے کہا، حدثنا، کہ ہم دونوں کے لیے کیا حدیث کو نقل کیا کس نے؟ احمد ابن محمد ابن نصر اللباد. احمد ابن محمد ابن نصر اللباد نے ہم سے، ہمارے لیے اس حدیث کو نقل کیا. احمد ابن محمد ابن نصر اللباد کہتے ہیں کہ حدثنا عمر ابن ابراہیم. وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن ابی عبد الرحمن المقری. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا، میرے مجھ تک روایت پہنچائی، حیات ابن شریح. حیات ابن شریح کہتے ہیں عن بکر ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ عن مشرح ابن حعان. بکر ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ تک کی روایت پہنچائی کس نے؟ مشرح ابن حعان نے. تمام ناظرین اس نام پر غور کیجئے گا، یہ بہت اہم نام ہے، مشرح ابن حعان. وہ کہتے ہیں عن عقبہ ابن عامر. عقبہ ابن عامر سے نقل کر رہے ہیں وہ.
کیا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ یقول، کائنات کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ابن خطاب، وہ حضرت عمر ہوتے. یہ سلسلہ سند. اس روایت میں شروع کے نام، اس کے اندر علماء اہل سنت میں بھی بحث ہے کہ شروع کے 3-4 راوی صحیح ہیں ضعیف ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، میں وہ جا کے تحقیق ہمارے ناظرین کے لیے. اس روایت میں ایک نام مشرح ابن حعان، جس سے یہ روایت سب تک پہنچی دوسرے راویوں تک. مشرح ابن حعان سے محمد ابن عبد الرحمن نے نقل کیا، ان سے عمر ابن ابراہیم نے نقل کیا، ان سے محمد ابن نصر العباد نے، ان سے یہ 2 نشاپوریوں نے نقل کیا. مشرح ابن حعان، مشرح ابن حعان کون ہے؟ مشرح ابن حعان کے بارے میں بہت غور طلب نکتہ ہے یہ کہ مشرح ابن حعان کے بارے میں اب علم رجال کی علماء اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب جو علم رجال کے اوپر ہے، اس کا نام ہے الضعفاء الکبیر. رائٹر اس کے ہیں ابو جعفر محمد ابن عمر ابن موسیٰ العقیلی. یہ کتاب شائع ہوئی ہے دار المکتبۃ العلمیہ سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 کے اندر. جب یہ شخص مشرح ابن حعان کا تذکرہ آیا تو موسیٰ عقیلی الضعفاء الکبیر کے اندر نقل کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت کتاب، اہل سنت کے عظیم عالم، وہ شخص کہ جس نے اس روایت کو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اس روایت کو جس نے سب تک پہنچایا، اس کے بارے میں الضعفاء الکبیر جو علم رجال کی کتاب ہے، کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر؟ کہہ رہے ان مشرح ابن حعان، مشرح ابن حعان کون تھا؟ کان ممن جاء مع الحجاج ونسب المنجنیق علی الکعبہ. یہ وہ شخص تھا کہ جو حجاج کے ساتھ آیا تھا اور کعبہ پر آ کر منجنیق کو نسب کیا تھا اس نے، یعنی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے منجنیق کو جس نے نسب کیا وہ مشرح ابن حعان ہے. یہ موسیٰ عقیلی جو سنی عالم ہے وہ نقل کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نقل نہیں کیا. یہ اپنی علم رجالی کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر وہ شخص کہ جو کعبہ کو گرانا چاہتا ہو اس سے یہ روایت نقل ہو رہی ہے. اچھا، صرف یہ موسیٰ عقیلی نہیں، میں اپنے سننے والوں کے لیے اور کہ صرف موسیٰ عقیلی نہیں، آئیے ایک اور بڑے عالم، بے انتہا بڑے عالم، المجروحین جو رجال کے اوپر کتاب ہے. کون ہے اس کے رائٹر؟ ابن حبان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 کیا لکھ رہے ہیں؟ مشرح ابن حعان، کنیت کیا اس کی؟ ابو مصعب کنیت ہے اس کی. کون ہے یہ؟ یروی عن عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر سے روایتیں نقل کرتا ہے یہ، اور وہ روایتیں کہ جو مناکیر ہیں وہ روایتیں نقل کرتا ہے. اب یہ لکھ رہی ہے ابن حبان کے جو بڑے رائٹر ہیں رجال کے سب سے بڑے علماء اہل سنت کے پاس ایک بہت بڑا نام، وہ کہہ رہے ہیں لا یتابع علیہا، اس کی جو احادیث ہیں جو عقبہ سے نقل ہو رہی ہیں وہ سب کی سب مناکیر ہیں، وہ الٹی سیدھی حدیث ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان احادیث کی پیروی نہیں کی جا سکتی. یہ ہم نہیں، کون لکھ رہے ہیں؟ ابن حبان. تو یہ 2 میں بڑے حوالے اپنے سننے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھا جائے گا، مشرح ابن حعان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس نے مناکیر کو نقل کیا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو اس نے باندھا حجاج کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے. ایسا شخص ایسی روایت نقل کر رہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر. اب ایسے شخص سے کیا قبول کیا جائے گا؟ ایک بات یہ انشاءاللہ واضح ہوگی. اب ادھر آ کے کوئی جو ہے، اور یہ بات میں 1-2 حوالے اور دے دوں، میں نے 2 حوالے دیے کتابوں کا ریفرنس دے کے، بالکل جلد نمبر تک بتائیے اور صفحہ نمبر تک بتائے، اور سن لیجئے. تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426، مشرح ابن حعان کے بارے میں لکھ رہے ہیں ضعیف آدمی ہے یہ، اس کی روایتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میزان الاعتدال، دوسری 4 رجالی کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں پتا کون تھا یہ، کیا تھا یہ، اس کا امر معلوم نہیں ہے.
ابن قطان اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں لا نعلم عدالتہ، اس کی عدالت کا ہمیں علم نہیں ہے. ترمذی نے، کیونکہ ٹی وی بحث چلی تھی، میں وہ ان اقسام کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ایک مختصر سے وقت میں پیغام پہنچ جائے. ترمذی نے نقل کیا کہ یہ حسن غریب، حدیث حسن غریب ہے. پھر اس کے آگے لکھا، اس جملے کو نقل نہیں کیا میڈیا پر، کہ لا نعرفہ، ہم اس نے اس روایت کو نہیں جانتے، نہیں سنا، الا عن مشرح ابن حان، فقط اور فقط مشرح ابن حان سے. اور مشرح ابن حان کے بارے میں یہ 6-7 علماء، نیشاپوری لکھ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں، شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں، موسیٰ عقیلی لکھ رہے ہیں، ابن قطان لکھ رہے ہیں، ابن حبان لکھ رہے ہیں، سب کے سب کہ یہ کیا، یہ مناکیر نقل کرتا رہا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو نصب کیا اس نے. ایسے شخص سے روایت عجیب، یعنی کہ عقل انسانی، اور وہ بھی ایسی روایت. اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سندن بالکل ضعیف روایت ہے. وہ شخص کہ جو آگے کعبہ کو ڈھا رہا ہو، اس سے کیا روایت قبول کرنی چاہیے. دوسری بات آ جائے اب سند کو، اگر ہمارے انشاءاللہ برادران اہل سنت دیکھیں گے، سند کو آپ قبول بھی کر لیں گے کچھ بھی توجیہ تعویل کر کے کہ نہیں آگا یہ فلاں 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 کوئی بھی قسم بنا کے قبول بھی کر لیا جائے، تو یہ روایت معنوی طور پر درایتاً، کیونکہ علم درایت کے علماء اہل سنت بھی قائل ہیں. ایک چیز ہوتی ہے روایت، آپ نے صرف روایت نقل کر دی، ایک روایت کے اندر درایت، اس کو سمجھنا کہ روایت کہنا کیا چاہ رہی ہے. اگر اس حدیث کو درایتاً اور معنوی طور پر دیکھا جائے تب بھی باطل ہے. یہ ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس. کیوں؟ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. ایسا ہی ہے، یعنی کہ عمر ابن خطاب کے اندر اوصاف رسالت و اوصاف نبوت تھے. اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو حضرت عمر کی حضرت ابو بکر پر فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ بات واضح ہے. تو اس کا مطلب ابو بکر تو نہیں تھے، ابو بکر کے اندر اوصاف نبوت نہیں تھے، خصائص نبوت نہیں تھے، تو یعنی عمر ابو بکر سے افضل ہو جاتے ہیں. کون سا ایسا سنی ہے عالم بڑے سے بڑا، بخاری سے لے کے آج تک، جو اس بات کا قائل ہو کہ عمر ابو بکر سے افضل تھے؟ سب کے سب کہتے ہیں کلا، ابو بکر نبی کے بعد افضل البشر تھے. سب علماء سنت کے نظریہ ہے. تو اس روح سے بھی یہ روایت باطل اور ضعیف ہے، گڑی ہوئی لگتی ہے، جعلی روایت میں سے یہ ایک چیز. یہ دوسری چیز، تمام علماء اہل سنت، آپ جا کے شرح المقاصد اٹھا کے دیکھیے، جو کلام کی کتابیں ہیں، شرح المواقف، یہ میں نام لے رہا ہوں تاکہ سننے والے جا کے اس کو دیکھیں، یہ کلام کی کتابیں، اس میں اٹھا کے دیکھیں. نبوت کی شرائط میں لکھا کہ خدا کبھی بھی، حکمت خدا میں سے نہیں ہے، یہ خدا حکیم ہے، خدا کبھی بھی کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بنا سکتا کہ جس کا زندگی کا ایک ثانیہ، ایک لحظہ بھی شرک میں گزرا ہو. حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا، سب نے، بچوں کے بات پتہ ہے سنی شیعہ، کہ حضرت عمر اسلام کب لے کر آئے تھے. بعد نے لکھا 40 سال میں، بعد نے لکھا 30 سال میں. الغرض جو بھی ہے، یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت عمر آدھی زندگی شرک میں گزری ان کی. 40 مرد، 40 عورتیں اسلام لا چکی تھی، اس کے بعد حضرت عمر اسلام لے کر آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کسی ایسے انسان کو نبی بنائے کہ جس کی زندگی کا آدھا حصہ شرک میں گزرا ہو، کفر میں گزرا ہو؟ تو دلالتاً بھی یہ روایت بالکل ایک ضعیف اور گڑی ہوئی روایت لگتی ہے. سندن بھی ضعیف ہے، دلالتاً اور دلالتاً درایتاً معنویاً، ہر حوالے سے ضعیف ترین روایت ہے یہ. اس کو آ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور واقعاً انصاف کی میں یہ دعوت دیتا ہوں ان تمام اپنے برادران اہل سنت کو کہ انصاف کی عینک لگائیے. خدا را ایسی حدیثوں کو مت پڑھیے، ایسی حدیث کو مت پھیلائیے جس کی سلسلہ سند میں ایسا انسان موجود ہو کہ جس نے آ کے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. عن مشرح ابن حان عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو كان بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب قال هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن حان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس حدیث کو اسحاق جھالوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ حدیث پکی نہیں ہے اور اس کو کچھ علماء نے جوڑ جاڑ کر کے صحیح کر لیا ہے. تو یہ اسحاق جھالوی کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کی سند کو چیک کرتے، اس راوی کو چیک کرتے کہ جمہور محدثین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جہالت کو ظاہر کر دیا یہ کہہ کر کے کہ یہ حدیث پکی نہیں ہے، اس کو کچھ علماء نے جوڑ جاڑ کر کے صحیح کر لیا ہے. اسی طرح سے ان کے بعد ایک سیاہ عالم نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس سیاہ عالم نے مشرح بن حان کو اپنے جرح کا نشانہ بنایا اور امام ابن حبان کے جرح کو لا کر کے اس راوی کے اوپر طعن کیا. اور اسی طرح سے اس نے ابو جعفر العقیلی کی نقل کردہ ایک بات سے اس نے ناکام کوشش کرنی چاہی کہ مشرح بن حان یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس بات کو لے کر کے اس شخص نے کہا، ایسے شخص سے اہل سنت والجماعت کے لوگ روایت لیتے ہیں جو شخص کعبہ کی دیوار پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس طرح سے اس راوی کے اوپر اس نے طعن کیا ہے. آئیے ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ اس سیاہ عالم کو اہل سنت والجماعت کے جو محدثین کے اصول ہیں، اصول حدیث کے جو اسی اصول ہیں، اس بارے میں اس سیاہ عالم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثینوں کے ہاں اصول کیا ہے حدیث کی سند کے راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کی، جرح و تعدیل کی کیا اصول ہے ان کے ہاں، اس بارے میں اس سیاہ عالم کو پتہ نہیں ہے. اس نے ایک دو محدثین کے جرح کو پیش کیا اور اس سے اس نے کہا کہ یہ روایت مشرح بن حان کی یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو یہ حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3686 پر لائے ہیں. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 327 اور 3253 پر نقل کی ہے. اسی طرح سے مسند الجامع کے اندر حدیث نمبر 9915 پر ہے. اور اسی طرح سے یہ کئی سند سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، جیسا کہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 پر ہے،
मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 85 है, और इब्ने साकर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 210 वगैरह में यह हदीस है। लेकिन इसमें कई हदीसें सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं और इसमें कई हदीसें सही हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सुनन तिरमिज़ी की जो ये हदीस है इसकी सनद हसन है। इसकी सनद ज़ईफ़ नहीं है बल्कि इसकी सनद हसन है, और इसके अंदर इसकी सनद में जो रावी हैं जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ ये रावी शिक़ा हैं, सदूक हैं, हसनुल हदीस हैं। और मैं बताना चाहूँगा उस रावी के बारे में ख़ुसूसी तौर से जिस रावी के ऊपर एशिया आलिम ने ये कहा कि मिश्रा बिन हान ये काबा के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था हाजियों के साथ आकर के, और इससे रवायत लेना सही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इस बारे में जमहूर मुहद्दिसीन ने क्या कहा है। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी की भी बात हो उसको सुनने के बाद उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए। हर ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है, जैसा कि सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो मेरे भाइयों, छानबीन करने की जरूरत है। किसी की भी बात हो, चाहे दुनियावी मामलात में चाहे दीन के मामलात में, जब सुने तो आप उसकी जांच पड़ताल करने, अगर आप छानबीन नहीं कर सकते तो कम से कम मुहक्किक आलिम से इस बारे में सवाल करें, पूछें कि भाई इस हदीस के बारे में इसकी सनद कैसी है, सही है या सही नहीं है। इतना तो कर सकते हैं, इतना करें, लेकिन आंख बंद करके किसी की बात को इस तरह से एक्सेप्ट न करें। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, इस हदीस को इमाम तिरमिजी, जो कि मुतक़द्दमीन मुहद्दिसीन में से हैं, इमाम तिरमिजी, और इनकी वफ़ात जो है 279 सने हिजरी के अंदर होती है। ये मुतक़द्दमीन में से हैं, और ये इस हदीस को लाने के बाद इसकी सनद को हसन कहते हैं, और कहते हैं कि इसकी जो हदीस है मिश्रा बिन हान की, ये हसन है, गरीब है। हम इसे सिर्फ इसी की रवायत से जानते हैं, इसी की बयान करदा इस रवायत से इस हदीस को हम जानते हैं। तो बहरहाल ये हुज्जत है, ये दलील है, और ये हदीस हसन है, सही है। आइए हम एक बात और आपके सामने कह देते हैं। अगर किसी रावी के बारे में ये उसूल है मुहद्दिसीन के यहाँ, अहले सुन्नत वल जमात के जो मुहद्दिसीन हैं, कौन से मुहद्दिसीन? वो मुहद्दिसीन जो सिक़ा हैं, सदूक हैं, हसनुल हदीस हैं, सहीहुल अकीदा हैं। उन मुहद्दिसीनों के यहाँ ये उसूल है कि अगर मुताखरीन में से यानी कोई भी अगर थोड़े तादाद में मुहद्दिसीन किसी रावी को ज़ईफ़ कहें और उसके मुकाबले में कसीर तादाद में, ज़्यादा तादाद में मुहद्दिसीन अगर उसको सिक़ा कहें, सदूक कहें, हसनुल हदीस कहें, सालेह कहें, तो उनकी बात मोतबर होगी उनके मुकाबले में जो थोड़े उसके ऊपर जरह कर रहे हैं, उसको ज़ईफ़ कह रहे हैं। ये उसूल है। तो जमहूर मुहद्दिसीन उनको कहा जाता है जो एक के मुकाबले में 2 हों, 2 के मुकाबले में 3 हों, 5 के मुकाबले में 6 हों या 10 हों, उनको जमहूर मुहद्दिसीन कहा जाता है। तो इस फैसले से हदीस की सनद पर हुक्म लगाया जाता है, उनके रावियों पर हुक्म लगाया जाता है। तो मिश्रा बिन हान के बारे में मुतक़द्दमीन मुहद्दिसीन की क्या राय है, उनकी क्या तहकीक है, आइए हम उसको रखते हैं पहले आपके सामने, और उन्हीं की मुआफ़िक़त के ताल्लुक से हम मुताख़रीन मुहद्दिसीन को भी बताएंगे कि उनमें से कौन कौन से लोग मुतक़द्दमीन मुहद्दिसीन की राय के मुताबिक, उनके मुआफ़िक उनका भी राय है, उनका भी कहना है। तो आइए इस बारे में देखते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मिश्रा बिन हान को कि ये मारूफ है,
یہ مشہور ہے یعنی اچھا ہے. دیکھیے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 155 پر. اسی طرح سے جامع العلوم کے اندر اور مسائل حرب صفحہ نمبر 478 میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی جو سن وفات ہے 241 سن ہجری ہے، یہ متقدمین میں سے ہیں. اسی طرح سے دوسرے امام یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں مصرع بن حان کے بارے میں کہ یہ ثقہ ہیں، یہ بھروسے کے لائق ہیں، اعتماد کے لائق ہیں. دیکھیے الکامل فی الجوفہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 177 پر. اسی طرح سے ابن ابی حاتم الراجی جرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں. اور یحییٰ بن معین ان کی سن وفات 233 سن ہجری ہے، یہ بھی متقدمین میں سے ہیں. اور امام دارمی یہ بھی کہتے ہیں مصرع بن حان کے بارے میں کہ یہ صدوق ہیں، یہ سچے ہیں. دیکھیے تاریخ الدارمی الترجمہ کے اندر 755 پر. اسی طرح سے تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 7 پر اور نمبر ہے 5974 پر. اور امام دارمی کی سن وفات جو ہے یہ 255 سن ہجری ہے، یہ بھی متقدمین میں سے ہیں. اسی طرح سے امام ابو الحسن اوجلی ہیں، یہ بھی مصرع بن حان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ثقہ ہیں، یہ تابعی ہیں. دیکھیے جامع الجرح و تعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 پر. اسی طرح سے تاریخ الثقات کے اندر صفحہ نمبر 429 میں نمبر ہے 1576، اس پر دیکھ سکتے ہیں. اور امام اوجلی ان کی جو سن وفات ہے یہ 261 سن ہجری ہے، یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ہیں. ابو الحسن اوجلی. اسی طرح سے امام ترمذی کے بارے میں آپ نے سنائی ہے کہ انہوں نے بھی ان کی روایت کردہ حدیث کو حسن کہا ہے، اور یہ بھی متقدمین میں سے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414 پر لائے ہیں. لیکن انہوں نے مصرع بن حان یا کسی بھی اس سند کے راوی پر جرح نہیں کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری جس راوی پر جرح نہ کریں وہ جرح کے قابل ہی نہیں ہے، لہذا جرح کرنا یہ بے فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہو سکتا ہے کہ ان راویوں کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہو، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے کوئی جرح نہیں کی ان راویوں کے بارے میں. خاص طور سے مصرع بن حان کے بارے میں انہوں نے جرح نہیں کی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی متقدمین میں سے ہیں. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق متقدمین محدثین 300 سن ہجری کے آخر تک وفات پاتے ہیں، ان کا شمار متقدمین محدثین میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو وفات پاتے ہیں وہ متاخرین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ المیزان وغیرہ کے اندر ان کا قول موجود ہے. تو پتہ چلا کہ مصرع بن حان کو کن لوگوں نے ثقہ قرار دیا ہے؟ متقدمین محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے، صدوق قرار دیا ہے، معروف قرار دیا ہے، حسن الحدیث قرار دیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ متاخرین محدثین ہیں جو مصرع بن حان کے اوپر جرح کرتے ہیں، اور اسی طرح سے متقدمین محدثین کے موافق، ان کے رائے کے موافق ان کے تحقیق کے موافق اس راوی کے بارے میں متاخرین میں سے امام ذہبی ہیں. امام ذہبی کے بارے میں اس سیاہ عالم نے جھوٹ بولا کہ امام ذہبی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں تہذیب کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 155 میں. اسی طرح سے
میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 میں، نمبر ہے 8555، یہ اردو ترجمے والے میں دیکھ سکتے ہیں، میزان الاعتدال جلد نمبر 6 کے اندر۔ تو اس میں حافظ ذہبی کہتے ہیں مصرع بن حان کے وہ کہ یہ شقا ہیں، صدوق ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مصرع بن حان کے بارے میں کہ یہ ثقہ ہیں، صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں مصرع بن حان کے بارے میں؟ یہ ثقہ ہیں، صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں، اور سیاہ عالم نے ان کے اوپر جھوٹ بولا کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 155 میں، اور نمبر ہے 295 پر۔ اب اس کے بعد ابو احمد بن عدی، امام ابن عدی ہیں، وہ بھی متاخرین میں سے ہیں، ان کی بھی سن وفات 365 ہے، اور امام ذہبی کی 748 ہے، اور اسی طرح سے امام ابن حجر عسقلانی کی 852 وغیرہ ہے۔ تو یہ 3 متاخرین محدثین ہیں جن کی رائے، جن کی تحقیق متقدمین محدثین کے موافق ہے، لہذا یہ جمہور کہلائے، اور جمہور محدثین کے نزدیک مصرع بن حان یہ ثقہ، صدوق اور حسن الحدیث راوی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تو پتہ چلا کہ جمہور محدثین کے نزدیک مصرع بن حان یہ ثقہ ہیں، سچے ہیں، اعتماد کے لائق ہیں، اور ان کی روایت کردہ یہ حدیث کی سند حسن ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سیاہ عالم نے جو بیان کیا کہ امام ابن حبان نے کہا یہ خطا کرتے ہیں، یہ منکر روایت بیان کرتے ہیں، ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں، جیسا کہ الثقات میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452، اسی طرح سے المجروحین کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 میں ان کی جرح موجود ہے۔ تو ایک شخص جو اس طرح سے جرح کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور جمہور محدثین کی بات کو لے لیا جائے گا، کیونکہ ان کی بات معتبر ہے۔ اسی طرح سے محمد بن عمر ابو جعفر العقیلی نے نقل کیا ہے کہ مصرع بن حان حاجیوں کے ساتھ، جو حاجی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کر کے جو کچھ لوگوں نے کعبہ کے دیوار کو گرانے کی کوشش کی، تو اس کے اندر مصرع بن حان تھا، یہ اس نے بھی کوشش کیا تھا۔ تو اس بنا پر کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار کو گرانے والا شخص سے روایت لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ان کا یہ جو قول ہے الزوفہ الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76 اور 77 پر ہے، لیکن یہ صرف ان کی بات ہے، جبکہ جمہور محدثین ایسی کوئی بات نقل نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات معتبر نہیں ہے، معتبر وہی ہے جو جمہور محدثین نے کہا ہے، ان کی جو تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے وہ بات معتبر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس شیعہ عالم نے یہ تان کیا کہ اس سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی سال شرک اور اس میں گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو نبی نہیں بنا سکتا جس کی حالات زندگی شرک بدعت صرف کفر میں گزری ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا نہیں ہو سکتا نبی۔ یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ورنہ اسی کے موافق صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں، جیسا کہ حدیث نمبر صحیح بخاری میں 3689 ہے،
اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔ اسی طرح سے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں الہام ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، لہذا اگر میری امت میں کوئی اس قابل ہے تو وہ عمر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا کہ کوئی نبی یا محدث۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو اور حق اس کی زبان پر جاری ہو جائے، یا جس سے فرشتے ہم کلام ہوں، یعنی فرشتے جس سے بات کریں، یا وہ جس کی رائے بالکل صحیح ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشخیص اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی موافقت بہت سے قرآن کے اندر موجود ہے، ان کے ثبوت میں، اور قرآن شاہد ہے اس بات کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق ظاہر کر دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی درست باتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس حکم کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2962 پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ حق رکھ دیتا تھا، حق بات وہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حدیث کے آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات نقل ہوئی ہے جو سورہ حج کے اندر آیت نمبر 52 ہے کہ انہوں نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسلی ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا، وہ اس آیت میں نبی کے بعد محدث کا لفظ بھی پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں فضیلت کے تعلق سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کر دیتا تھا، ان کی زبان پر حق ظاہر کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سچ بول دیا کرتے تھے، اور قرآن اس کا شاہد بھی موجود ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو تحقیق کرنے کی، چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔